موسیقی سننے کے بارے میں وضاحت کریں کہاں تک جائز ہے. میرے بھائی موسیقی جو ہے نا اس کے بارے میں بارہا بول چکا ہوں کہ گانا اسلام میں بالکل جائز ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ سے کہا کہ شادی کے موقع پہ گانے والی کیوں نہیں بھیجی. گانے والے مرد مردوں میں بیٹھیں, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں, مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو, گانے کے شرکی الفاظ نہ ہو, گستاخانہ نہ ہو, گانے بھی گائے جا سکتے ہیں. تھوڑی بہت اگر میوزک ہے یعنی جو گھر میں دف وغیرہ یا ڈھولکی والا معاملہ اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. باقی یہ جو پاپ میوزک اور کلاسیکل میوزک جس میں عجیب و غریب عشقیہ شاعری ہے یہ تو بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے جی. ایک پروگرام میں غامدی صاحب نے اسے جائز بتایا ہے مگر ہم وضاحت کو سمجھ نہ سکے. غامدی صاحب نے جس طرح وضاحت کیتی ہے نا اس تو بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی نا تو میں تو انہوں نہیں سمجھا سکتا. ٹھیک ہے. اب غامدی صاحب کے جو مخالفین ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ غامدی صاحب کی ان وضاحتوں کا جواب دیں جو انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں. اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے کہ میں سد ذریعہ کے طور پر بھی میوزک کو سد ذریعہ کے طور پہ کہ یہ برائی کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے اس سے اجتناب کرنے کی ہی ترغیب دلاتا ہوں. گانا گنگنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, بغیر میوزک کے گنگنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میوزک میں بھی وہ اگر دف والا معاملہ ہو تو ٹھیک ہے. اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی, بالکل رہ گئی جی. یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے, میرا کلپ کھل جائے گا. تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی, ہاں جی یہ حدیث موجود ہے, ابو داؤد کے اندر موجود ہے, الموطا امام مالک میں ہے, لیکن روایت کمزور ہے. اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ روایت بڑی کمزور ہے. اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے, چاہے انہوں نے دیکھیں کتنا لمبا باب باندھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی, مسافر ہو یا مقیم, جہری نماز ہو یا سری نماز, اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں, سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ان دسو یہ کس طرح بڑھ سکتا ہے کوئی کہ انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے. اور الحمدللہ ائمہ اہل سنت میں سے 3 امام تو فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے, لیکن احمد بن حنبل اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا, جو میرا کلپ بھی مسئلہ 84 ریکارڈڈ ہے. میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں. جب سکتے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کرے. ٹوٹے